بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم جو ہے ابھی دیوان الحماسہ کے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم جو ہے جس شاعر کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں وہ شاعر کا نام ہے عصام ابن عبید الزمانی۔ اور یہ جو شعر جو لکھا ہوا ہے بلیک بورڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ شعر اور اس کے بعد کچھ اور اشعار ہیں، ان سارے اشعار کے اندر وہ مطلب ایک عادت کے بارے میں، ایک اچھی خصلت کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اصل میں اس شاعر کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ یہ جو شاعر ہے یہ گیا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے یہاں جس کا نام ابا مسمع ہے، جو کہ اس شعر کے اندر جس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو ابا مسمع کے یہاں یہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر کیا ہے اس کے آفس کے باہر یا اس کے دروازے کے باہر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے، مطلب یہ گیا تھا، مطلب یہ پہلے سے وہاں پر تھا، یہ زیادہ حقدار تھا کہ ابا مسمع کے کمرے میں داخل ہو، لیکن کچھ اور بھی لوگ وہاں پر تھے۔ تو ابا مسمع نے کیا کیا کہ اس شاعر کو چھوڑ کر کے کیا ہے ان دوسرے لوگوں کو کیا ہے اپنے کمرے میں بلا لیا، اور اس کو نہیں بلایا۔ اس چیز پر جو ہے اس شاعر کو کیا ہے تکلیف ہوئی، اور اسی تکلیف کا اظہار کیا ہے اس نے اپنی ان اشعار میں کیا ہوا ہے، اور جس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ جو ہے اللہ کے نظام کو فالو کرنا چاہیے، یا ہمیشہ اچھے اخلاق کو جو ہے اپنانا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں یہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو ابا مسمع آیا ہوا ہے ابلغ ابا مسمع، تو یہ ابا مسمع کیا ہے اسی شاعر کا جو ہے دوست ہے یا اس کا قریبی ہے یا جاننے والا ہے۔ تو وہاں سے جب اس طرح کی کیفیت کے بعد، اس تکلیف کے بعد یہ اپنے گھر پہ آیا، تو اپنے گھر پر کیا ہے کسی کو کہہ رہا ہے کہ میری جانب سے ابا مسمع کو کیا ہے ایک خط لکھ دو، اور خط اس لیے لکھو کیونکہ جس میں کیا ہے مطلب وہ اس کو تنبیہ کر رہا ہے ابا مسمع کو اس خط کے اندر، اور اس کو مطلب کیا ہے ان ساری چیزوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کو کیا ہے عتاب کہتے ہیں۔ اور کہہ رہا ہے کہ مطلب اس طرح کا مطلب عتاب میں کسی کو سرزنش کرنا، کسی کو کوئی غلطی کرے تو اس کی مطلب جو ہے وہاں پر اس کی نشاندہی کرنا اس غلطی کی، اور اس کو کہنا کہ ایسا دوبارہ مت کرو۔ تو اس طرح کا جب تک لوگوں کے درمیان اس طرح کا ماحول رہے گا اور لوگ اصلاح کرتے رہیں گے، تب تک کیا ہے لوگوں کی زندگیاں کیا ہے صحیح طریقے سے یا صحیح ڈھنگ سے کیا ہے چلتی رہیں گی۔ تو یہ جو معنی ہے اس شعر کا، میں شعر کو پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے شاعر کہہ رہا ہے ابلغ ابلغ ابا مسمع انی مغلغلۃ، ابلغ ابا مسمع انی مغلغلۃ وفی العتاب حیات بین اقوامی۔ پھر سے ایک بار پڑھ رہا ہوں، ابلغ ابا مسمع انی مغلغلۃ وفی العتاب حیات بین اقوامی۔ کسی بھی شعر کو شرح کرنے سے پہلے اس کے جو مشکل کلمات ہوتے ہیں ان کو مطلب سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا مشکل کلمہ ہے۔ تو سب سے پہلا جو ورڈ ہے اس کے اندر ابلغ۔ ابلغ یہ کیا ہے امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اکرم کے وزن پر ہے یہ، اور یہ باب افعال سے آتا ہے۔ ابلغ یبلغ ابلاغن، باب افعال سے یہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ تو ابلغ کا معنی ہو گیا تم پہنچاؤ یا تم پہنچا دو۔ اس کے بعد ہے ابا مسمع، یہ جو ورڈ ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اصل ابا مسمع، ابا مسمع، ابو جو ہوتا ہے اب جو ہوتا ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہے یہ مفعول بہ ہے، اور حالت نصب میں اس کا اعراب کیا ہے الف کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو ابا کیا ہے مضاف ہے، اور مسمعین کیا ہے مضاف الیہ ہے۔ تو ابا مسمع، تو ابا مسمع یہ ہو گیا، یہ نام ہے جو ہے اسی شاعر کا جو مطلب جاننے والا ہے، اس کا جو دوست ہے اسی کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے انی، یہ جار مجرور ہے، یہ مغلغلۃ، مغلغلۃ جو ہے یہاں پر ایک نیا لفظ ہے۔ مغلغلۃ کہتے ہیں کہ مطلب ڈاک والا جو خط ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خط جو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خط جیسے کہ کوئی لیٹر بھیجنا چاہے تو جا کے ڈاکیا کے یہاں دیتا ہے، وہ ڈاکیا پھر اس لیٹر کو لے جا کر کے لیکن نیکسٹ اگلے شہر میں جو ہے اس کو دوسرے ڈاک خانے میں ڈالتا ہے، پھر وہ کیا ہے وہاں کا ڈاکیا اس خط کو لے کر کے آگے والے کیا ہے شہر میں دوسرے ڈاک خانے میں ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب ڈاک کا سسٹم ایسے چلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ یہاں سے بمبئی خط بھیجنا ہو تو مطلب یہ کہ یہاں ڈاکیا یہاں سے لے جائے گا سے لکھنؤ، مطلب یہ کہ ڈومریا گنج لا کے ڈاکیا دے گا، ڈومریا گنج سے پھر وہ ایک ڈاکیا لے گا اس کو جو ہے لکھنؤ لے جا کے دے گا، پھر وہاں سے ایک ڈاکیا لے گا اس کو جو ہے مثال کے طور پر کیا ہے دلی لے جا کے دے گا، پھر وہاں سے ایک لے جا کر کے کیا مثال کے طور پر احمد آباد دے گا، پھر وہاں سے کوئی چیز اور ڈاکیا لے جا کر وہ بمبئی تک پہنچائے گا۔ تو یہ لیٹر کیا ہوتا ہے کہ منتقل ہوتا رہتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک۔ یہ کون سا خط ہوتا ہے جو ڈاک والا ہوتا ہے، عام وہ خط نہیں کہ آدمی کو یہاں سے بمبئی جا رہا ہے اس کو خط دے دو کہ وہ جیب میں لے جائے اور بمبئی میں اس آدمی کو دے دے، اس کو نہیں مغلغلہ کہتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
مغلغلۃ مانے منتقل ہونے والا خط، منتقل ہونے والا خط، جی منتقل ہونے والا خط، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے والا خط، یا ڈاک والا خط کہہ لو اس کو، جو ہے ڈاک والا خط ہے نا، یہ بھی مانا ہو جائے گا ڈاک والا خط، مغلغلہ۔ تو اس کے بعد سے اگلی جو لائن ہے، وفی العتاب حیات بین اقوام، حرف عطف ہے فی العتاب، عتاب جو یہاں پر کیا ہے، یہ کلمہ ہے، یہ باب مفاعلت سے ہے اور یہ مصدر ہے، اس کا فعل کیا آئے گا، عاتب یعاتب عتابا و متابعتا، اس کا دو مصدر آتا ہے، عتاب آتا ہے اور کیا آتا ہے، معاتبہ بھی آتا ہے، اس کا فعل آئے گا عاتبہ، تو یہ باب مفاعلت سے ہو جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مطلب یہ ہے، ایک دوسرے کو کیا ہے، ایک دوسرے کو سرزنش کرنا، ایک دوسرے کی سرزنش کرنا، اگر آپس میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو دوسرا آدمی کیا ہے اس پر کیا ہے تنبیہ کرے، ہے نا، کہ عتاب کہتے ہیں، مطلب کہ سرزنش کرنا جو ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں عتاب، کہ مطلب غلطی پر کیا ہے، کسی کی غلطی پر ہے اس کی نشاندہی کرنا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ حیات معنی ہو گیا زندگی، حیات کے معنی زندگی، بینہ معنی درمیان، اور اقوام کے معنی قوم کی جمع اقوام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قوم کے۔ معنی اس میں دیکھتے ہیں شاعر کیا ہے، یہ جو شاعر جو ہے یہ ابا مسمع کو مطلب اس میں ہو کیا رہا ہے، اس میں کیا ہے، یہ شاعر کیا ہے اپنے یہاں کسی نوکر سے مطلب حکم دے رہا ہے کہ بھائی یہ خط لو جو ہے اور ابا مسمع کو مطلب میری جانب سے یہ خط ابا مسمع کو پہنچا دو، اور ایسا جس خط کے اندر کیا ہے، اس شاعر نے یعنی کہ جو ہے یہ شاعر ہے عصام ابن عبید الزمانی، یہ جو شاعر ہے جس کے اندر کیا ہے وہ ابا مسمع کو کیا ہے اس میں اس کی غلطی کی جو اس میں کیا ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے، مطلب کیا ہے اس کی توبیخ کر رہا ہے، مطلب کیا اس کی سرزنش کر رہا ہے، اور اس کے مطلب مجھے بھی بتا رہا ہے کہ سرزنش کرنے میں، تنبیہ کرنے میں ہی کیا ہے حقیقت میں زندگی ہوتی ہے، جب تک یہ چیز ہوتی رہے گی، لوگ ایک دوسرے کو ٹوکتے رہیں گے غلط کاموں پر، تو زندگی کیا ہے اچھے سے ڈھنگ سے کیا ہے گزرتی رہے گی۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا معنی جو ہے شعر کا، شاعر کہہ رہا ہے ابلغ ابا مسمع، اپنے یہاں کسی نوکر وغیرہ سے کہہ رہا ہے ابلغ تم پہنچا دو، ابا مسمع ابا مسمع کو، یعنی کہ ابو مسمع کو تم پہنچا دو، انی جار مجرور یہ ہے یعنی کہ میری جانب سے کیا پہنچا دو، مغلغلتاً ایک ڈاک والا پیغام، ایک ڈاک والا خط، اور اس کے بعد کیا ہے وفی الحیاتی وفی العتاب حیات بین اقوامی، اور ایک دوسرے اور ڈانٹنے میں، سرزنش کرنے ہی میں کیا ہے لوگوں کے درمیان زندگی ہوتی ہے، یعنی کہ سرزنش کرنے میں ایک دوسرے کو مطلب جو ہے تنبیہ کرنے ہی میں، وفی العتاب اور تنبیہ کرنے میں یا کیا ہے سرزنش کرنے میں زندگی ہے لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی تبھی اچھے ڈھنگ سے چل سکتی ہے جب لوگ کیا ہے ایک دوسرے کو کیا ہے سرزنش کریں غلطی پر، ایک دوسرے کو کیا ہے ڈانٹیں۔ اس شعر کا معنی سمجھ میں آ گیا ہے؟ ہاں اچھا، اب اس سے آتے ہیں، اب اس کا جو ہے اس کے مطلب جملے کی بناوٹ پہ دیکھتے ہیں، مطلب یا اس کا اعراب یا اس کی ترکیب یا جو بھی کہہ لو اس کو جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ابلغ، ابلغ یہ فعل ہے، اور یہ فعل کیا ہے متعدی ہے، فعل متعدی ہے، اور یہ متعدی بیک مفعول یا متعدی بدو مفعول جو سنے ہوگے، تو یہاں پر یہ فعل متعدی بدو مفعول ہے، تو ابلغ فعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ انتا کی ضمیر ہے جو کہ ابلغ کے اندر کیا ہے مستتر ہے، اور تو ابلغ کا جو ہے مطلب میں نے بتایا کہ متعدی بدو مفعول ہے، تو اس کا پہلا مفعول کہاں پر ہے، اس کا پہلا مفعول ہے ابا مسمع، ابا مضاف اور مسمعین مضاف ہے، تو ابا مضاف ہو گیا اور مسمعین مضاف ہے، تو یہ مضاف مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا ابلغ کا پہلا مفعول ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے انی، ان حرف جر، اور اس کے بعد جو یا جو ہے مجرور ہے، تو یہ جار مجرور یہ کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا کس سے، ابلغ فعل سے۔ اس کے بعد کیا ہے یہاں پر جو مغلغلتاً ہے یہ مفعول ثانی ہے، یعنی کہ جو فعل ابلغ ہے اس کا مفعول اول ابا مسمع ہے اور اس کا مفعول ثانی کیا ہے مغلغلتاً ہے، تو یہ ہو گیا اس طرح سے۔ تو یہ پورا کا پورا جملہ جو پہلا جو آدھا والا حصہ ہے یہ کیا ہو گیا ابلغ ابا مسمع انی مغلغلتاً، یہ کیا ہے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے جو دوسری لائن ہے وفی العتاب حیات بین اقوام، یہاں پر اصل میں کیا ہے یہ جو دوسرا والا جو حصہ ہے وفی العتاب حیات بین اقوام، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، اور یہ کیسے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے فی حرف جر ہے اور العتاب کیا ہے مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہے ایک محذوف چیز سے، یہاں پر ایک کلمہ محذوف ہے جو کہ ہے کائنتن، کائنتن یہاں پر محذوف ہے، اور اسی کائنتن سے کیا ہے متعلق ہے فی العتاب، اور کائنتن اپنے اس جو کائنتن جو محذوف ہے اپنے اس متعلق سے مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا خبری مقدم ہو جائے گا،
اچھا اس کا مبتدا کہاں آئے گا؟ اس کا مبتدا پیچھے آیا ہوا ہے، مبتدا مؤخر ہے جو کہ کیا ہے؟ حیات. حیات یہاں پر کیا ہے؟ حیات یہاں پر موصوف ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بین اقوامی. بین مضاف ہے اور اقوامی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اصل میں اقوامن ہے لیکن شعر کی وجہ سے کیا ہے یہاں پر تنوین ہٹ گئی ہے. تو بینہ مضاف اور اقوامی کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. یہ ظرف ہو جائے گا، بینہ اقوامی یہ ظرف ہو جائے گا، اور یہ ظرف متعلق ہے بے محذوف، ایک محذوف سے، ایک محذوف کلمہ سے. تقدیر ہوا جس کی تقدیر کیا ہے، یعنی کہ جس کی تقدیر کیا ہے؟ کائناتن. یعنی کہ یہاں بھی کائناتن ہو جائے گا، یعنی کہ حیاتن کائناتن بین اقوامی. تو بین اقوامی یہ ظرف کیا ہو جائے گا؟ اسی جو مقدر یہاں پر ہے کائناتن اسی سے متعلق ہو جائے گا، اور وہ کائناتن اپنے اس بین اقوامن کے ساتھ مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا؟ حیاتن کی صفت ہو جائے گی. اس طرح سے حیاتن جو ہے موصوف اپنے صفت سے مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا؟ موصوف صفت مل کر کے یہ مبتدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی وہ نیچے ہوا ہے تو نیچے مبتدا لکھا ہوا ہے، مطلب جو ہے یہاں پر فی الخطاب خبر مقدم ہے، اور یہ قلم چل نہیں رہا ہے، اس لیے جو ہے یہاں قلم چل نہیں رہی ہے، اس وجہ سے کیا ہے یہاں مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حیاتن بین اقوامی. حیاتن کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا، اور اس کے بعد بین اقوامی کیا ہو جائے گا؟ یہ مطلب اپنے متعلق سے مل کر کے، یعنی جس سے متعلق ہے اس سے مل کر کے یہ کیا ہے؟ حیاتن کی صفت ہو جائے گی. تو یہ موصوف اور صفت مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. تو حیاتن بین اقوامی یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وفی العتاب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کائنۃ فی العتاب یہ کیا ہو جائے گا؟ خبر مقدم ہو جائے گا. اور اس طرح سے یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور پہلا والا جملہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جو کہ جملہ طلبیہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ میں جی بلیک بورڈ پہ سمجھایا ہوں، ابھی اس کو ویڈیو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے.